میرا نام رحیم گل ہے اور میرے چینل کا نام دیاچی ہے۔ تو آج ہم جس ڈرامے کا ریویو کر رہے ہیں وہ ہے آپ لوگوں کا فیوریٹ ڈرامہ ہمراہی۔ ہمراہی ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سیحان کو آئی ڈونٹ نو اس کا نام کیا ہے، مجھ سے اس کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا، مجھ سے کیوں نہیں سمجھ آ رہا۔ اس کا نام ذیحان ہے، سیحان ہے کہ زرین ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہے اس کا نام۔ میں پچھلے ویک میں نے زبردستی اس کا نام صحیح لیا، میں نے کہا اس کا نام ذیحان ہے، لیکن نہیں، اس کا نام سیحان ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیحان کی طبیعت خراب ہے، اسے ہارٹ پرابلم ہے۔ اس کے باپ نے کہا کہ میں بہت سارے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں، میں باہر کی کنٹریز وغیرہ میں نا اس کا ڈونر بھی مل جائے گا اور میں اس کا علاج بھی کر دوں گا۔ تو اس نے رابطہ بھی کیا، کافی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کے بیٹے کا بلڈ گروپ ہے، ٹھیک ہے، AB- جو ہے وہ بہت مشکل سے ملتا ہے، تو ڈونر ڈھونڈنا ابھی بہت مشکل ہے۔ تو اس نے کافی کوشش کی، یہ وہ وغیرہ، تو اسے نہیں مل رہا۔ تو آئی ڈونٹ نو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو غازی یوسف ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جو ایلف ہے اس کا بلڈ گروپ میرے بیٹے سے میچ کرتا ہے، مجھے ایسا لگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جس طرح وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کی خوشی ہے، ٹھیک ہے، ایلف کو اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی، میں اسے راضی کر کے ہی رہوں گا۔ پھر وہ سیحان کے پاس جاتا ہے، پھر وہ اسے کنونس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں راضی ہوں، میں تمہارا رشتہ کروں گا ایلف کے ساتھ، اگر وہ نہیں مانتی تو بھی میں اس کو مناؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو ایلف جب ہاسپٹل میں آتی ہے تو وہ اپنے سینئر کو دیکھتی ہے، تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پر کیسے، یہ وہ، تو پھر وہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ آپ کا دوست سیحان یہاں پر ایڈمٹ ہے اور اسے ہارٹ پرابلم ہے۔ تو جب اسے پتہ چلتا ہے تو وہ بہت دکھی ہوتی ہے۔ پھر اس کا باپ بھی جاتا ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ میں غازی یوسف ذیحان کا فادر جو پہلے کنونس نہیں تھا، مجھے بہت سارے اعتراضات تھے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میں خود چاہتا ہوں کہ تمہاری اور ذیحان کی شادی ہو، میں غازی یوسف اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ چاہتا ہوں۔ تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ اچانک سے کیسے مان گیا۔ پھر وہ ذیحان کے پاس جاتی ہے، وہ اسے ملتی ہے، یہ وہ خوش ہوتی ہیں۔ پھر ذیحان کو ڈسچارج کرتے ہیں ہاسپٹل سے، جو پھر وہ وہاں گھر آتا ہے تو وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں ایلف سے ملنا چاہتا ہوں، ایلف مجھ سے شادی کر لے گی، وہ پھر وہ ایلف کو کہتا بھی ہے، لیکن ایلف کو یہ ڈر ہے، اور اس کا جو کزن ہے اورنگ، وہ اسے کہہ رہا ہے کہ ذیحان کی زندگی بہت کم ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہارٹ پرابلم ہے اور اس کا جو اس کا ڈونر ہے اس کا ملنا بھی بہت مشکل ہے، تو تم نہ اس کے ساتھ شادی نہ کرو، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے تم سے رشتہ بھی مانگا ہے تو پلیز تم نہ انکار کر دو۔ لیکن وہ کافی کنفیوز ہوتی ہے، پھر وہ خود کو مناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اگر ذیحان سے سچی محبت کرتی ہوں تو مجھے نا اس کا ساتھ دینا چاہیے اس مشکل وقت میں۔ اگر اس دن ہماری شادی ہو جاتی اور اس کے بعد مجھے پتہ چلتا کہ ذیحان کو اتنی بڑی بیماری ہے تو میں کیا کرتی، تو اس کے ساتھ میں اس کا ساتھ دیتی نا، تو ابھی بھی مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں ذیحان سے شادی کروں گی، اور وہ بھی مان گئی ہے۔ اس کا باپ خوش ہوا کہ فائنلی ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے۔ تو مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ ذیحان کے فادر کو پتہ ہے کہ ایلف ہے، اس کا بلڈ گروپ میرے بیٹے سے میچ کرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ صرف چاہتا ہے کہ جو ڈونر ہوتا ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈونر ہوتا ہے، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بڑی بیماری ہو، جو ڈونر ہوتا ہے، جو مریض ہوتا ہے، وہ جو ڈونر ہے، وہ اس کا نا کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ اگر اس کا بھائی ہے یا اس کا اگر کوئی انجان ہے تو وہ کہیں نہ کہیں رشتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا باپ چاہتا ہے کہ اگر میں ایلف سے ایسی بات کروں گا تو ایلف شاید نہیں مانے گی، یا ہاسپٹل والے نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے وہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی، تو ہم کیوں کسی اور لڑکی کی زندگی برباد کریں۔ تو وہ بس اسی میں لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس ایلف کی شادی ہو جائے، پھر ہم ایلف ذیحان کو لے کر جائیں گے۔ تو وہ مجبور ہو جائے گی ذیحان کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ اس سے محبت بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا شوہر ہو جائے گا، تو وہ کہیں نہ کہیں اس کی زندگی کی اور اس کی سلامتی ہی چاہے گی، تو وہ اس کی ڈونر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جب وہ ڈونر بن جائے گی تو شاید ایلف مر جائے گی،
تو میرے بیٹے کی بھی جان چھوٹ جائے گی الف سے، تو میرا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مائنڈ سمجھ گیا ہوں کہ اس کا کیا پلان ہے، ٹھیک ہے۔ ڈرامہ انٹرسٹنگ ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دینا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اوکے، خدا حافظ۔